अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। हफ्ते के आगाज़ पर हमने आज का ये शो तरतीब दिया है मुल्क के मुख्तलिफ जो हॉट इशूज़ हैं उनकी बिना पर। आज एक तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो अपने जलसों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और अपने जलसों में बड़ी शिद्दत के साथ अपना मुतालबा दोहरा रहे हैं कि आम इंतखाबात का इनेकाद जो है जल्द अज जल्द किया जाए। साथ साथ वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर भी अपने इंटरव्यूज और अपनी तकरीरों में उसका तज़किरा जो है वो जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो मुशावरत के अमल से गुजर रही है। मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर दिफा और उनके कुछ साथी लंदन गए। लंदन से वो आज किसी वक्त जो है वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली के इजलास में उन्हें शिरकत करना है। लेकिन रवानगी से पहले उन्होंने मुलाकात की है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब से, जो कि तवील अरसे से लंदन में मुकीम है इलाज की गर्ज से। वहाँ पर क्या क्या मशावरत हुई है, सियासी मामलों पर बातचीत हुई है, आइंदा आम इंतखाबात के रोड मैप का पर तबादला ख्याल हुआ है, सादी हुकूमत के अंदर मामला कैसे चल रहे हैं वो भी इस पर भी तबादला ख्याल हुआ होगा, और फिर एक जो अहम तैनाती होनी उसके बारे में भी बातचीत हुई है। दूसरी तरफ मुल्क के 3 सूबे जुज़वी तौर पर सैलाब में डूबे हुए हैं और सैलाब के जो तबाहकारी हैं उसके असरात जो है आज भी जारी हैं और आने वाले कई सालों तक उनके असरात जो है नजर आते रहेंगे। कौन सी हुकूमत, कौन सी सियासी जमात सैलाब के हवाले से क्या कर रही है, अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कुछ हो रहा है, ये सारी बातें और मुल्क के माशी हालात, इक़्तिसादी हालात, बढ़ती हुई महंगाई और आटे की कमियाबी, ये सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जो कि आज हर शख्स, हर पाकिस्तानी इस पर तबादला ख्याल कर रहा है। हमारी आज की गुफ्तगू इन्हीं मौज़ूआत पर घूमेगी। हुक्मरान जमात में क्या हो रहा है, अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला क्या चल रहे हैं, और इसके अलावा अवाम जो है हुकूमतों से क्या तवक्कुआत करते हैं, हुकूमतें उन तवक्कुआत पर पूरा करने के लिए क्या कुछ कर रही है। इन सब मौज़ूआत पर बातचीत के लिए डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं खेलदास साहब। खेलदास साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा मलिक साहबा, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ज्वाइन कर रही हैं हमें लाहौर से, अपनी जमात का नुक्ता नज़र बयान करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं सलीम शेख, जो कि ब्यूरो चीफ हैं आज TV लाहौर के। उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी पर्सपेक्टिव लेंगे कि उनका जो जिस सूबे में वो बैठे हैं, जहां उनकी जिम्मेदारी है, वहां मामलात कैसे चल रहे हैं। खेलदास साहब, आपसे शुरू करते हैं। बहुत दबाव डाल रहे हैं इमरान खान साहब जलसों के जरिए, बयानात के जरिए, और वो कह रहे हैं कि अगर मेरे दबाव पर इलेक्शन का ऐलान न किया गया तो फिर मैं आने वाले चंद दिनों में इस्लामाबाद के घेराव का, इस्लामाबाद में लॉकडाउन का या इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर देंगे। पॉपुलरिटी इमरान खान की कितनी है जिसपे कोई शक नहीं है, जिसपे कुछ चले नहीं कर रहा, इतने बड़े दबाव का, और खासतौर पर ऐसे सूरत हाल में कि जुलाई के महीने में आपने एक ही इलेक्शन में 15 सीटें जो हैं पंजाब में हारी हैं, दबाव का सामना कैसे करेंगे, इंतखाबात से कैसे राह फरार इख्तियार होगी, क्या पॉलिसी क्या है आपकी जमात की? देखें, हुकूमत कभी दबाव नहीं लेती है, हुकूमत अपने मामूल के मुताबिक काम करती है। इमरान खान साहब ने पहले भी ये चैलेंज दिया था, KPK से सारे वसाइल इस्तेमाल करके, GB के सारे वसाइल इस्तेमाल करके, वहाँ की पूरी मशीनरी खड़ी करके, और वो वफाक के खिलाफ एक सूबे को और इकाइयों को आके खड़ा कर दिया, मगर आपने देखा कि लोगों ने उसको रेस्पॉन्स नहीं दिया। पंजाब में हुकूमत नहीं थी उस वक्त, आपकी हुकूमत KPK में थी ना, KPK से आए थे ना, उनकी हुकूमत भी थी, वहाँ की पुलिस भी लेके आए थे, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, सब वसाइल वो इस्तेमाल करके आए थे, और उसके बाद चंद हजार लोग थे, नाकाम होके चले गए। उन्होंने उस दिन से जब भागे अवाम को, मासूम जो उनके वर्कर हैं उनको छोड़ के, उन्होंने कहा मैं आज डेट दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ। देखिए, ये इमरान खान का फितना 2014 से जारी है। सियासी जमातें फितना तो ना कहें उनको, नहीं, ये सियासी जमात का कभी ऐसा, आप मेरे से सीनियर है और सहाफी है, आपने पूरी मुल्क की पॉलिटिक्स कवरेज भी की है तमाम सियासतदानों को, इस तरह नहीं होता है। आप जत्थों से, आप हुजूम से ना पहले हुकूमत गिरा सकें, आपने 2014 में भी नहीं गिरा सके, फिर आपने 25 मई को कोशिश की। इस तरह के फितने को हमें कुचलना आता है, और उसके लिए राना सनाउल्लाह साहब एक ही काफ़ी है। अगर इस तरह की वो हरकत करेंगे, एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना, पॉलिटिकल, ये हर किसी जमात का हक है, पहले भी होती रही है, मगर इस तरह की कि मैं गिरा दूंगा, मैं
توڑ دوں گا، میں مار دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں. تو کھیلدار صاحب الیکشن سے کب تک انکار کریں گے؟ کب تک فرار کی راہ اختیار کریں گے؟ کب تک ضمنی انتخاب کے بہانے، التوا کے بہانے الیکشن کو ملتوی کریں گے آپ؟ دیکھیں، یہ بات آئین میں طے ہے، اور الیکشن اپنے وقت کے مطابق ہوں گے. جو وقت ہے، ہم ایک مینڈیٹ لے کے آئے، ہم ایک جمہوری طریقے سے آئے ہیں اور جمہوری طریقے سے جائیں گے. یہ ہمارے پاس یہی راستہ ہے. اور الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دینی ہے، اور 23 میں الیکشن ہونا ہے، وقت پہ ہونے. کسی کی خواہش، کسی کے دباؤ میں نہیں ہونے، نہ پہلے کبھی اس طرح ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان یہ گمراہ کن پروپیگنڈا یا عوام کو انتشار اگر یہ تاریخ جو ہے الیکشن کمیشن نے دینی ہے، تو پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن کیوں گئے؟ نواز شریف صاحب سے انتخابات کے بارے میں بات چیت کیوں کی گئی؟ اور کیوں یہ خبر آئی کہ جی دباؤ قبول نہیں کریں گے، انتخابات جو ہیں اگست میں ہی ہوں گے؟ تو پھر تو الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیں آپ. پھر نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بات یہ کہنے کا مقصد، جیسے میں نے کہا کہ اپنے وقت پہ ہوں گے. ڈیٹ جب بھی ہمارا ٹینیور پورا ہوگا تو الیکشن کمیشن دے گا نا کہ اب کب الیکشن کروانا ہے. الیکشن کروانا ہماری حکومت کا کام نہیں ہے، نہ کسی اور حکومت کا کام ہوتا ہے. ہم نے بھی کہا تھا نا کہ عمران خان کو آپ فریش مینڈیٹ ہو. عمران خان نہیں کر سکے نا، تو یہ مطلب انہوں نے نہیں کرا الیکشن. تو الیکشن اپنے وقت پہ ہونی ہے. تو بات یہ ہے کہ دباؤ ہمیں کوئی نہیں ہے. نواز شریف صاحب سے ملنا، دیکھیں نواز شریف صاحب ہمارے پارٹی کے قائد ہے، سپریم لیڈر ہے، 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم ہے. وہ ایک تجربے کار سیاستدان ہے، اس خطے کے بڑے سیاستدان ہیں. تو ظاہر ہے اس کے بھائی بھی ہے. تو شہباز شریف صاحب ایک ٹور پہ گئے، ایک ان کو موقع ملا، وقت ملا. وہ کوئی اسپیشلی اس معاملات کے لیے نہیں گئے، وہ لندن گئے تھے سرکاری دورے پہ. اس میں ذرا بات کر لیتے ہیں ان سے، علی حمزہ صاحب سے. علی صاحب، کچھ دنوں سے تو بڑی اچھی بڑی خوشگوار خبریں اور بڑا نرم و نازک لہجہ تھا، اور بڑی پیار محبت کی باتیں اور خبریں آ رہی تھی کہ بڑی کوئی ہائی پروفائل ملاقات ہوئی ہے، افغان صدر میں ہوئی ہے، اور معاملہ طے ہو گئے، اور شیڈول آنے والا ہے، اور فلاں بھاگ جائے گا، فلاں آ جائے گا. اب آج جو چکوال میں تھوڑی دیر پہلے جلسہ کیا ہے، بہت ہی سخت لب و لہجہ تھا عمران خان صاحب کا، اور بہت ہی دھمکیاں دی. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جو آپ کو کوئی دھمکی دے آپ ان کو جواب میں دھمکی دیں. اور آج پھر ایک مرتبہ انہوں نے تقریباً 1.5 ہفتے کے وقفے کے بعد کہا کہ جو ایکس ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، یہ وائی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے. یہ کون ہے ایکس وائی؟ اور پھر اچانک یہ کیا ہوا؟ کوئی آپ کی بات مانی نہیں گئی، مطالبات پورے نہیں ہوئے، یا کوئی انکار ہو گیا؟ کیوں اچانک اس طرح کا سخت لہجہ بنا لیا عمران خان صاحب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو طارق صاحب. طارق صاحب، میں آپ دونوں کو بہت کم سن سکی، جتنا سن سکی ہوں میں جواب بھی دیتی ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کھیلداس کے لیے ایک بات بتا دوں، جو اسمبلی ان کے لیے کل تک جعلی اور ناجائز تھی نا، آج وہی سپریم ہو گئی ہے. جو مبینہ سلیکٹرز تھے نا، آج وہی ان کو آئینی عہدے دار لگ رہے ہیں. اور جو مہنگائی ہماری نااہلی تھی نا، وہ آج ان کے لیے مشکل فیصلے ہیں. اور جو ججز ان کے لیے بکس سے بھرے تھے نا، وہی معزز ہو گئے ہیں. اور جو قرضہ IMF کا تھا نا، اسی قرضے میں اگر ہم نرمی کی بات کریں تو یہ ہمیں غدار کہہ رہے ہیں. اور جو جمہور کا فیصلہ ہے نا، آج اسے یہ جتھے قرار دے رہے ہیں، اسے یہ فتنہ قرار دے رہے ہیں. یعنی پوری عوام وہاں پر کھڑی ہے. جتھے وہ تھے جو مولانا فضل الرحمان مذہب کے نام پر لے کر آئے تھے. جتھے وہ تھے جو یہ لوگ انہوں نے پارلیمنٹ لاجز میں لا کر کھڑے کیے تھے. جتھے وہ تھے جو مریم بی بی 14 جلسے کرتی تھی اور ہم نے عمران خان صاحب کے لب و لہجے کا روکیں گے. عمران خان صاحب کی گفتگو بتائیں. میں آ رہی ہوں اس کی طرف، میں آ رہی ہوں میں اس کی طرف بھی آ رہی ہوں. یا جتھے وہ تھے جو بلاول زرداری مہنگائی مارچ کے نام پر 2000 روپے کے اوپر کام پہ ٹانگنے والے مارچ لے کر آئے تھے. میں انہیں یاد کراتی رہوں، 4 مارچ کیے تھے انہوں نے اس حکومت کو گرانے کے لیے، اور چاروں دفعہ 2 دفعہ مذہبی جتھوں کو لے کر آئے تھے اور 2 دفعہ اپنے جتھوں کو لا کر انہوں نے کوشش کی تھی. لیکن چونکہ عوام ان کے ساتھ کھڑی نہیں تھی تو اس لیے اب انہیں 25 مارچ والا کام کرنا پڑا. تو میں آج انہیں بتا دوں تم ہوتے کون ہو ڈرانے والے. یہ کہہ رہے تھے نا حکیم ثناء اللہ. آپ ذرا عمران خان کے جلسے کا بتائیں نا، بات لمبی ہو جاتی ہے پھر وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس. آپ میرے سوال کی طرف نہیں آ رہی. میں تو سوال کا ہی جواب دے رہی ہوں. خان صاحب نے یہی تو کہا ہے تم ہوتے کون ہو ڈرانے والے. یہ کس کو کہا انہوں نے؟ یہ کس کے بارے میں کہا؟ نہیں علیہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ایکس وائی. علیہ صاحب بات تو سنیے نا، بات تو سن لینا. انہوں نے کہا کہ ایکس اور وائی آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو آپ نے ان کی دھمکیوں میں نہیں آنا. یہ ایکس وائی کون ہے؟ پچھلے 2 دنوں سے دھمکیاں کس نے لگائی ہیں؟
مولانا فضل الرحمان نے آ کے لگائی ہیں، اور کس کی لگائی ہیں؟ یہ حکیم ثناء اللہ جس کے ابھی یہ بیٹھ کے دھمکیاں لگا رہی ہے. کیا دھمکیاں ہیں؟ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، دہشت گردی کے پرچے کرا کر آپ نے دیکھ لیے، پورے ملک کی توہین کر کے آپ نے دیکھ لی. آج عدالت نے عمران خان کو دہشت گردی کے دفعات ہی ہٹا دیے. تو مجھے یہ بتا دیں، کیا ہم ان سے ڈرنے والے ہیں؟ یہ ہوتے کون ہیں ہمیں ڈرانے والے؟ 25 مئی کو پورے ملک میں کنٹینر لگا کے دیکھ لیے، عوام نکلے، پورے ملک کے اندر انہوں نے ٹیئر گیس کی شیلنگ کر کے دیکھ لی، عوام نکلے. تو یہ ہوتے کون ہیں ہمیں ڈرانے والے؟ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں، میرے اوپر، سب کے اوپر، پوری لیڈرشپ کے اوپر، ہمارے گھروں کے اندر یہ گھس کے آ گئے راتوں کو 3-3 بجے. تو آج ہم کہہ رہے ہیں ہم تو تم سے نہیں ڈر رہے ہیں، ہم تو پھر بھی احتجاج کریں گے. تم جو مرضی کر لو، توہین عدالت لگا لو، توہین IMF لگا لو، توہین توشہ خانہ لگا لو. یہ بتائیے گا کہ وہ، یہ بتائیے گا کہ جو تذکرہ ہو رہا ہے میں تو جانا پڑے گا. یہ بتائیے گا عالیہ صاحبہ، یہ بتائیے گا بریک کی طرف جانا، ہم نے دیگر مہمانوں سے بات کرنی ہے کہ ملاقات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وانی صدر میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد بڑا اعتماد نظر آ رہا تھا، اور آج پھر کچھ بد اعتمادی نظر آ رہی ہے. وہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرا تو سب سے پہلے طارق صاحب یہ سوال ہے کہ اعتماد تو ہمارے پاس جب ہم 9 اپریل سے نکلے تھے تب سے ہمیں یہ اعتماد تھا، کیونکہ ہمارے پیچھے جمہور کھڑا تھا، ہمارے پیچھے عوام کھڑا تھا. ہم ان کی طرح کسی کے بے ساکیوں کے نہ کل محتاج تھے نہ آج محتاج ہیں کہ 2 ووٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی حکومت آج گئی تو کل گئی. یہاں پر سوال تو ان سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے توہین پاکستان کی کیوں دہشت گردی کی دفعات لگا کر. ان سے سوال یہ ہونا تھا کہ جو آپ لوگوں نے حرکتیں کی ہیں ان 5 سے 6 سالوں میں توہین عوام کی کیوں؟ تو آج عوام تو ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج عوام تو کہہ رہے مولانا فضل الرحمان کے جنگوں کو لے کر یا حکیم ثناء اللہ کے ٹیئر گیس شیلنگ کریں. آگے بڑھنے بات کر لیں. سلیم شیخ صاحب آج کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، یہ پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے بہت سے ارکان ہیں صوبائی اسمبلی کے جو شریک نہیں ہوئے، شکایتیں ہوئی ہیں چیف منسٹر صاحب کے بارے میں، پرویزر صاحب کے بارے میں. یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے پنجاب کی وہ بزدار صاحب کے دور سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور خاص طور پہ PTI کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کام کیوں نہیں رہا. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں لاہور میں بیٹھ کر؟ جی دیکھیے، پنجاب میں جو حالات ہیں وہ اس قسم کے ہی ہیں، لیکن جو حکومت ہے یعنی پنجاب میں پرویز الہی وہ مجبوری ہے. اور اب یہ حکومت جو ہے جب تک ہے پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور یہ جو ہلکی جو یہ شکایتیں ہیں یہ موجود رہتی ہیں. عثمان بزدار کے دور میں بھی شکایتیں موجود تھیں، اور چودھری پرویز الہی جب تک وزیر اعلیٰ رہیں گے تب تک یہ شکایتیں موجود رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے اپنے تو صرف 10 ووٹ ہیں، لیکن اگر قانوناً دیکھا جائے تو ان کا کوئی بھی وزیر جو ہے وہ پنجاب کابینہ میں شامل نہیں ہے. تمام کے تمام جو وزراء ہیں وہ PTI کے ہیں. لیکن اب جو لوگ PTI کے باقی 176 لوگ ہیں، اور ان میں سے اگر 9 لوگ وزیر بن گئے ہیں تو باقی لوگوں نے تو شکوے شکایت کرنے ہیں، اور یہ شکوے شکایت جو ہیں وہ ہر وقت رہتے ہیں، کیونکہ جو وزیر ہوتا ہے وہ اپنے محکمے میں تو کام کروا لیتا ہے. سلیم شیخ صاحب کیا معاملہ اتنا سادہ ہے کہ محض شکایتیں ہیں اور لوگ جو ہیں کام کی وجہ سے بات نہیں کر رہے؟ بہت خبریں آ رہی ہیں، تبدیلی کی باتیں آ رہی ہیں، نئے چہرے کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر یہ بات کھل کر سامنے آ گئی. آج بھی رپورٹ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کر MPs نے کہا کہ ہماری حکومت کہاں پہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ ہے، اس کی تو کوئی نام کیوں نہیں لیتا. تو یہ ساری شکایتیں بڑھ رہی ہیں، بد اعتمادی بڑھ رہی ہے. جی یہ شکایتیں بڑھیں گی اور بڑھتی رہیں گی، لیکن جو آپ نے یہ پوچھا نا کہ ہماری حکومت کہاں ہے، تو حکومت تو ظاہر ہے وہ صوبے میں چودھری پرویز الہی کی ہی ہوگی. اور جو تبدیلی کی باتیں ہیں، تبدیلی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ جب تک چودھری پرویز الہی کہیں نہیں جائیں گے تب تک جو ہے وہ PTI کی حکومت تبدیل نہیں ہوگی. کیونکہ 3 آپشن ہیں پنجاب حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے کہ ایک یا تو جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جائے تو چودھری پرویز الہی اور PTI کے پاس نمبر گیم پوری ہے. اگر PTI کے لوگ جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالتے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت PTI کی جانی ہے، چودھری پرویز الہی کی نہیں جانی. اور اگر چودھری پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کریں گے تو عدم اعتماد کے لیے جو ہے وہ مسلم نون کو 186 جو اراکین اسمبلی ہے وہ لے کر آنے پڑیں گے، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے.
اور اسی طرح ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو 10 MP ان کے اپنے ہیں مسلم لیگ کیو کے، اگر ان میں سے 6 جو ہے وہ انحراف کر جائیں یعنی چودھری شجاعت حسین کے ساتھ چلے جائیں تو پھر جو ہے وہ پنجاب کی حکومت ختم ہو سکتی ہے اور وہ 6 MP جو ہیں وہ جا کے مسلم لیگ نون کے ساتھ الحاق کر لیں تو پھر جو چانس ہے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ وزیر اعلیٰ کے نہیں رہتے، کیونکہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ ووٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی اس کا ہی وزیر اعلیٰ ہوگا، اور 6 ووٹ اگر چودھری پرویز الہی کے نکلتے ہیں تو پھر جو ہے وہ حکومت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال پنجاب حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پرویز الہی صاحب برقرار رہیں گے اور ان کا اتحاد پاکستان تحریک انصاف سے برقرار رہے گا اور معاملات جیسے ہیں ویسے چلتے رہیں گے. یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ ٹوٹلی غلط ہے. جی دیکھیں، ابھی آئین اور قانون کے مطابق تو غلط ہے. اگر کوئی طاقت اس میں شامل نہ ہوئی، اگر کوئی طاقت شامل ہو جاتی ہے اور پھر کسی کو ادھر ادھر بھیج دیتی ہے تو پھر اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن کیونکہ 63A کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو جن لوگوں نے اگر ووٹ انحراف کر کے کسی اور کو ووٹ دیا ہے تو نہ پھر ان کا ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا بلکہ وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے. اور دونوں طرف یہی ہے، اگر PTI کے لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر بھی وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور PMLN کے ووٹ جو ہیں وہ PTI کی طرف جاتے ہیں پھر بھی وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. صرف ایک ہی فارمولہ ہے، وہ یہ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 10 میں سے 6 ووٹ جو ہیں جو آپ کے خیال میں اس وقت جو باتیں ہیں جو تجزیے ہیں محض افواہیں ہیں، فارمولہ جو ہے کاغذوں پہ گفتگو کی حد تک ضرور موجود ہے لیکن پریکٹیکلی کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ پنجاب حکومت ختم ہو جائے. اور یہ جو شکایتوں کا سلسلہ ہے بقول آپ کے، وہ بھی محض شکایتیں ہیں، کوئی بہت سنجیدہ بات نہیں ہے. ہم نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے جو دیگر موضوعات ہیں آج کی سیاست کے اس پر بات چیت رکھیں گے. ویلکم بیک. وقت سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی مہمانوں سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے، عام انتخابات کے حوالے سے جو دباؤ بڑھ رہا ہے اس پر اب بات کرتے ہیں. کچھ ذرا پرفارمنس کی. کھیلداس صاحب، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جیسے ہی IMF کے ساتھ ڈیل ہوگی تو ڈالر کنٹرول میں آ جائے گا، مہنگائی کم ہو جائے گی اور لوگوں کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب جو ہے وہ ڈالر تو 238 روپے میں چلا گیا اور جو اوپر مارکیٹ میں اس سے بھی زیادہ ہے. بجلی کے بلوں پہ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز تھے وہ بھی کہا گیا کہ بعد میں وصول کر لیں گے. اب حکومت کے پاس کوئی جواز ایسا نہیں ہے. 5 مہینے گزر گئے ہیں، 5 مہینوں میں تو حالات خراب ہوئے ہیں. اگر آپ کی حکومت فرض کر لیں اگست تک ہی چلتی ہے، آپ نے کہا اگست تک چلے گی، اگلے 8 مہینے میں آپ کیا کر لیں گے؟ ایسا کون سا کام کریں گے جو آپ پچھلے 5 مہینے میں نہیں کر سکے؟ ایسا کون سا چمتکار، کون سا معجزہ، کون سا کرشمہ دکھائیں گے کہ آپ کی پارٹی انتخابات جیت جائے گی؟ دیکھیں، بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، تو پہلی جو ہماری کامیابی ہے اس حکومت کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، وہ یہ ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا. وہ تو خطرہ موجود ہے ابھی بھی، سارے ماہرین دنیا کے کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، اب یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ سیلاب کی اتنی تباہی ہوگی، 3 کروڑ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، مگر اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا. عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہ کورونا میں چھپتے تھے، آپ کی حکومت آ گئی سیلاب میں چھپتے رہیں گے. عمران خان کی خواہش ہے سری لنکا بن جائے، برما بن جائے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہمارے ملا لیتے ہیں، مگر کبھی ہم اس نیچ پہ نہیں پہنچیں گے. ایک بالکل تجربے کار ٹیم موجود ہے اور معیشت کو ہم اپنے کنٹرول میں کر لیں گے. جو حالات ہم نے دیکھیں، یہ جو پیٹرول کا جو بڑھنا، یہ سارے IMF کے جو، آپ تو 4 دن سے پیٹرول کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ 8 آنے بڑھانا ہے یا 8 آنے کم. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا، پیٹرول کی سبسڈی ختم کرنا ہم نے کیوں کی؟ اگر IMF سے ہم نے جو عمران خان نے معاہدہ کیا، اگر اس کو ہم کنٹینیو نہیں کرتے تو یہ کوئی عمران خان کا ذاتی کو معاہدہ نہیں تھا، ایک ریاست کا تھا. ہم نے کڑوی گولی کھائی اس لیے ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے. تو ہم نے اپنے ووٹر کو، ہمیں یقین ہے ہمارے قائد نواز شریف یا شہباز شریف، ان کا جو ووٹر ہے ان سے انٹریکٹ ہے. وہ سمجھتا ہے یہ پارٹی جو ہے ملک بنانے والی پارٹی ہے، ملک بچانے والی پارٹی ہے، اس ملک کو سنوارنے والی پارٹی ہے. فارمولا کیا آپ کے پاس؟ ہمارے پاس ہم معیشت کو ٹیک آف پہ لے کے جائیں گے جو 2013 سے 18 تک ہم نے کیا، اور ان 10 مہینے میں ہم کوئی اتنا بڑا ٹارگیٹ تو اچیو نہیں کریں گے، مگر ملک کو بہتر سمت میں لے کے جائیں گے. ملک کی معیشت بھی بہتر چلے گی اور چل رہی ہے انشاءاللہ اور بھی چلے گی. بات یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان کا فتنہ ہے، وہ بار بار چاہتا ہے، وہ ابھی بھی دیکھو نا، کوئی آپ میں تو ایک سیاسی طالب علم، آپ سینئر ہیں، مجھے بتائیں ان حالات میں جلسے کرنا، لوگوں کو بھڑکانا،
جو بات کر رہے نہیں، عوام کو کوئی سویکار نہیں ہے اس کی باتوں سے. عوام کو روٹی چاہیے، عوام کو جو کھلے آسمان میں اس پہ چھت چاہیے. عوام کے مسائل پہ تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. بھائی عوام پہ بات کریں نا، جلسے کریں، عوام کی بات کریں. جو سندھ بلوچستان KPK میں لوگ آج پریشان ہیں، 3 کروڑ لوگ، ان کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. ہم تو سارا کام اس کے لیے کر رہے ہیں. ذرا یہ پوچھتے ہیں سے باقی ان کی جماعت کے نمائندے سے، یہ سب یہ بتائیے گا کہ بڑی ایک سینسٹیو خبر چھپی ہے آج کے اخباروں میں. کوئی 2 دن پہلے آپ کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کور کمیٹی کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں، آپ شرکت کرتی ہیں یا نہیں کرتی. اس میں کہا عمران خان صاحب نے ابھی تک تردید میں آئی کہ کچھ لوگ مجھے بائی پاس کر رہے ہیں، کچھ لوگ مجھے بائی پاس کر کے اوپر ملاقات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں ملاقات کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اتنی یہ جو خبریں آ رہی ہیں بغاوت کی، یہ جو بائی پاس کرنے کی ہیں، کیا پریشانی ہے، کیا الجھن ہے عمران خان صاحب کی؟ کون لوگ ہیں جو ان کی اجازت مرضی کے بغیر کہیں اور رابطے کر رہے ہیں؟ اس کی طرف تصدیق کیجیے گا، تصدیق کیجیے گا. طارق صاحب، ایک تو پہلے پنجاب گورنمنٹ پر تو میرے خیال میں آپ کی انہوں نے بالکل کلیئر بتا دیا کہ کوئی حکومت کی جانے والی ہے، صرف شوشے چھوڑے، وہ کلیئر ہو گیا ہے. دوسرا میں یہ بتا دوں، پارٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی بغاوت نہیں ہے. پارٹی ایک بندے کا نام ہے، اسی سے ہے، دیٹ از چیئرمین، دیٹ از ہمارے پرائم منسٹر ان ویٹنگ، دیٹ از اور قائد، دیٹ از اور انسپریشن، اور وہی عمران خان ہے. اور عمران خان کے پیچھے عوام بھی کھڑی ہے، پوری پارٹی بھی کھڑی ہے، کوئی بغاوت نہیں ہے. اور خان صاحب کا جو حکم ہوتا ہے اسی پر پوری پارٹی چلتی ہے. اب میں ذرا کھیلداس صاحب کی لیکن وہ لوگ کون ہیں جو بائی پاس کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے سوال اور کیا تھا، میں نے سوال اور کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اخباروں میں آیا ہے. سن لیجیے نا، نہیں سن لیجیے نا، آپ سن لیجیے نا، دیکھیے آپ سن لیجیے نا، آپ میری بات سن لیجیے گا. آپ مجھے بات سنیں گے تو میں گوش گزار کروں گا نا. خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ مجھے بائی پاس کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیسا ہوا یا نہیں ہوا؟ پہلے اس نے کہہ دیا کہ پارٹی کا چیئرمین ایک ہے، پارٹی کا قائد ایک ہے، پارٹی کی انسپریشن ایک ہے، سارے اس کے پیچھے کھڑے. جو پارٹی کے اندر جو ہے ہی نہیں، سب کو ساری دنیا کو پتہ ہے، جو PTI چھوڑے گا اس کی سیاست ختم ہے. جو لوٹے ہوئے وہ رسوا ہو رہے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی ہم تو عوام کا سوچ رہے تھے، کتنا عوام کا سوچ رہے تھے کہ کل عمران خان فرض جمع کر رہا تھا، دوسری طرف یہ جو لندن میں سارے ملک لوٹنے والے اکٹھے ہوئے تھے، یہ کیا عوام کا سوچ رہے تھے کہ سرٹیفائڈ سزا یافتہ نااہل اشتہاری جو ہے وہ چور ہمارے چن رہے. یہ جو آج آپ بات کر رہے ہیں 150 مقدمات میں 2400 روپے کا ریلیف دینے آئے تھے یہ عوام کو. یہ یہاں پر کہتے تھے میں اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا. آج 2500 کا آٹا بھی نہیں مل رہا، 20 کلو کا تھیلا، یا آٹا مل ہی نہیں رہا. یہاں پر جو پیٹرول کی صورتحال آپ نے بتا دیا، $1 250 پر آج پہنچنے لگا ہے. یہاں پر ان سے جن سے پیٹرول کے فیصلے نہیں ہو رہے، جن سے پیراسیٹامول کی قیمتیں فیصلے نہیں ہو رہے، وہ اس ملک کے فیصلے کرنے لگے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں عوام نے، پہلے یہ جملہ تھا عمران خان کا، کیا ہم غلام ہیں، اس کے بعد اب یہ دوسرا جملہ جو آیا تم ہوتے کون ہو ڈرانے والے. اس جملے کی گونج پورے عوام کے اندر سرایت کرتی ہے. طالبہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے کہ الیکشن کرائی، تو کیا آپ اس سمجھتے ہیں کہ آپ کا رویہ غیر جمہوری ہے، غیر آئینی ہے؟ الیکشن تو ظاہر ہے سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے، کسی اور کو تو نہیں کرنا. جی طارق صاحب، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کس سیاسی جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں جو اقتدار سے چمٹ کے بیٹھی ہوئی ہے. ان سے آپ پوچھیں کہ فیصلے کون کر رہے ہیں؟ ان کے فیصلے لندن میں جا کر ہو رہے ہیں، وہاں پر ہو رہے ہیں جو اس ملک کے آئین اور قانون کے لحاظ سے کنوکٹڈ ہیں. جو کل کی میٹنگ کی سٹوری آئی ہے، وہاں تو ضروری ہے کہ شریف خاندان کا خون ہونا چاہیے، نہیں تو وہ تو ان کی میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھ سکتا. باقیوں کو تو وہ کمی سمجھ کے باہر نکال دیتے ہیں. صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں، آئین اور قانون کے لحاظ سے کل جس تصویر کے اندر بے ملک کے فیصلے کرنے والے 3 اشتہاری بیٹھے تھے، ایک مجرم بیٹھا تھا، ایک ملزم بیٹھا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ توہین پاکستان نہیں ہے، یہ توہین عوام نہیں ہے، یہ توہین عوام کے مینڈیٹ نہیں ہے. اب اگر ہم اس پر بات کر رہے ہیں تو ہمیں آ کر یہ کہا جاتا ہے کہ طاقت سے روکا جائے گا، دھمکیاں لگائی جاتی ہیں. تو میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں، اب نہ یہ عوام ڈرنے والی ہے، نہ یہ عوام رکنے والی ہے. ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں
पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों की बजाय अवाम करेगी। 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की मालिको मुख्तार है। मैं एज ए अवाम के लीडर होने के सिर्फ ये मुतालबा करती हूँ कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराए। उसके बाद जो होता है जो करे। यहाँ पर जोकरों को लाकर मुसल्लत कर दिया। आलमी सतह के ऊपर जिस तरह की जंग हंसाई इस मुल्क की, और ये मैं कहना नहीं चाहती। ठीक है, बात कर लेते हैं सलीम शेख साहब से बात कर। सलीम शेख साहब आप ये बताइएगा। जी 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 बिल्कुल, जरा सलीम शेख साहब से बात कर लेना। आलिया साहब बात कर रहे हैं सलीम शेख साहब से। सलीम शेख साहब आप बताइएगा कि ये खबरें आ रही हैं कि जनूबी पंजाब में कोई नया ग्रुप बन रहा है, जनूबी पंजाब में पार्टी बन रही है। महदूद साहब ने मुलाकात की है अपने कजिन से, जहांगीर साहब से। तस्दीक कीजिएगा कि ऐसी मुलाकातें हुई हैं। फिर ये भी इत्तलात हैं कि जरदारी साहब लाहौर में आने वाले हैं, डेरे डालने वाले हैं। क्या चल रहा है पंजाब में? आपने तो कुछ नहीं है, लेकिन खबरें जरा मुख्तलिफ हैं। जी तारिक साहब, आपकी बात ठीक है। मैंने तो आइन और कानून बता दिए कि अगर जो है चौधरी परवेज ने की हुकूमत बतानी है, हटानी है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा। लेकिन जो आसिफ अली जरदारी साहब की आपने बात की है, वो यकीनन जो है रवा हफ्ते हमारे पास ये इतलात हैं, हमने ये खबर भी दी है कि वो लाहौर आने वाले हैं और उन्होंने लाहौर में आकर डेरे डालने हैं। लेकिन आकर वो करेंगे क्या? उनके पास सिर्फ एक ही गार्ड है, चौधरी शुजात हुसैन। अगर उनसे वो मिलते हैं जैसे माजी में मिले, और उन्होंने एक खात भी इलेक्शन कमीशन को लिखा, और उन्होंने एक थरथली तो मचा दी थी, वैसे शुजात साहब ने थरथली तो मचा दी थी एकदम। जी, थरथली डाल दी थी। और अब भी यही गार्ड है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर चौधरी शुजात हुसैन से मिलते हैं और कोई ऐसी गेम होती है कि 6 एमपीए टूट कर जो चौधरी परवेज के साथ हैं, यानी टोटल 10 हैं, उनमें से 6 अगर चौधरी शुजात के साथ वापस आ जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल गेम पलट जाएगी और वजीर पंजाब फिर उसका होगा जिसको चौधरी शुजात चाहेंगे, जिसको मुस्लिम लीग नून चाहेगी, जिसको जो है शतरंज के बादशाह, सियासत की शतरंज के बादशाह जो है आसिफ अली जरदारी चाहेंगे। लेकिन बात यही है कि ये 6 एमपीए कब, कैसे और किस वक्त टूटेंगे। अगर ये बात नहीं है तो फिर हुकूमत नहीं जाती। और दूसरा आपने कहा कि जनूबी पंजाब में एक महाज बनने जा रहा है, तो यकीनन वो बन सकता है, क्योंकि जो है जहांगीर तरीन और उनके जो कजन है उनकी आपस में मुलाकात हुई है, 2 रोज कबल की मुलाकात हुई है। और पीटीआई के एक एमएनए जो है उनकी भी आपस में मुलाकात हुई है। और इलेक्शन के हवाले से फिर ये गेम जो है इलेक्शन में जाके खत्म होनी है, इससे पहले नहीं होनी। अगर आप कहते हैं कि आज कोई एक एमपीए या एमएनए जो है वो जहांगीर तरीन और जो साबिक गवर्नर है मखदूम अहमद महमूद, उनसे मिल लेते हैं, तो आज तब्दीली नहीं आनी है। तब्दीली उस वक्त आएगी जब इलेक्शन करीब आएंगे, जब तैयारियां तो है ना, असली तैयारियां तो है ना, ऐसे लेकिन उससे पहले कोई तब्दीली मैं देख नहीं रहा। लेकिन उसमें सियासत में जो है वो हलचल जरूर हो सकती है। और ये भी है कि जो मुल्तान में एक इलेक्शन होना है उसके हवाले से भी कोई जो है हिकमत अमली हो, वहां पर जाकर जो है इलेक्शन जो है एनए के ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद अपने आखिरी सेगमेंट में आएंगे। तो जो तैनाती की बातचीत हो रही है उसके हवाले से क्या सलाह मशवरे हो रहे हैं, उसकी आनी पोजीशन क्या है, इन्हीं मौज़ूआत पर हम अपने मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। सीधा खिलदा साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये जो आर्मी चीफ की तैनाती सीधा सीधा आईनी मामला है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तैनाती करनी है, उसके इसका प्रोसेस है, उसका तरीकाकार है, एक समरी आएगी। इस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की क्या जरूरत है? नंबर 1। नंबर 2, आपका एक वजीर कहता है खुर्रम दस्तगीर साहब कि शहबाज साहब जा रहे हैं मुलाकात करने और वहां आर्मी चीफ की तैनाती पर मशावरत होगी। दूसरे वजीर दफा साहब कहते हैं मुलाकात के बाद कि हमारी तो गुफ्तगू को नहीं हुई। तो ये कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपकी हुकूमत खुद क्यों खड़ी करती है इस तरह की? तारिक साहब, पहले मैं आलिया हमजा का सवाल का जवाब दे दूं। उन्होंने जो सवाल उठाए, ये जो जिस तरह इसका लीडर जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, इस तरह ये नेशनल टीवी पे बैठ के ये भी कर रही है। मगर मैं खातून की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, बिल्कुल करना भी चाहिए हर हाल में। मगर मैं इनको ये याद दिलाता हूँ, इमरान खान वजीर आजम का ओथ उठाया था, वो उस वक्त इश्तियारी था। ऐवान सदर में बैठा हुआ शख्स वो भी इश्तियारी था, जिन्होंने पीटीवी पे हमले किए। ये केसेस बनाए जाते हैं। इस मुल्क की ये अलमिया है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप पे इस किस्म के उनकी किरदार कशी की जाती है, जिनका इमरान खान बड़ा मोहरा है जो आज तक चल रहा है। तो इनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। इनकी चीखें, इनकी आय, इनकी सिस्कियां, इनकी और भी निकलेगी। देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो शंघाई का जो कॉन्फ्रेंस करते आए, वहां से आलमी रहनुमाओं से इनकी मुलाकात हुई है।
آج لندن میں جو ملاقاتیں ہوئی، جو تصویریں دیکھ کے عمران خان کی نیندیں حرام ہو گئی، چین ان کا وہ جس طرح مچھلی نہیں پانی میں کرتی ہے، یہ دیکھا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اتنا پروٹوکول، اتنی عزت، یہ ہے ہماری لیڈرشپ، یہ پاکستان کا تشکر، پاکستان کے وقار میں انہوں نے اضافہ کیا ہے، جو ان کی خارجہ پالیسی تھی، جو ان کی ناکامیت تھی، ان کو جا کے وزیر اعظم، اور میں ان کو کہتا ہوں آپ کی یہ چیخیں ابھی یو ایس اے کے 2 دن سبق کر جائیں تو اور بڑھے گی. جو آپ نے بات کریں اس کو ایک روٹین کا حصہ ہے، یہ ایک آئینی جیسے آپ نے کہا، یہ ایک وزیر اعظم کا استحقاق ہے، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اس کا طریقہ کار مقرر ہے. اس کو متنازع سڑکوں پہ، جلسوں میں، ٹی وی پہ، ٹاک شو میں اس کا مذاق اڑانا، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ عمران خان نے کیا ہے. یہ کبھی بھی آپ مجھے بتائیں کبھی اس طرح اپوزیشن کا رہنما ہو کے اس طرح کی کسی نے بات کی؟ آپ 72 سالوں کے مطلب پوری ہسٹری میں پاکستان کی بتا رہے، کسی لیڈر نے اس طرح کی ڈیمانڈ کی ہے کہ میرے لیے، مجھے جتانے کے لیے میرے مرضی کا میرے مرضی کا جج چاہیے، میرے مرضی کا. میں ایک منٹ لے رہا ہوں، آپ کی باری آ رہی ہے میڈم، آپ کی باری آ رہی ہے، بولے سے فائدہ کوئی نہیں. یہ کچھ بھی کریں، یہ کچھ بھی بولے، کوئی اور کچھ بولے. میں ایک بات بتاؤں، پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا محور اور پاکستان کی سیاست کا محور نواز شریف ہے، اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے کسی بھی بات کر. آئیے صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آئین کے مطابق آرمی چیف کی تعیناتی پرائم منسٹر آف پاکستان نے کرنی ہے. عمران خان صاحب ہوتے ہیں وہ کرتے، اب عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں ہے، جو اس وقت پرائم منسٹر انہوں نے کرنی ہے. عمران خان صاحب تو اس میں اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، اب ان کی دردسری نہیں ہے، تو جو مرضی آئین کے مطابق ہوگا. عمران خان صاحب کچھ دسوں میں کہتے ہیں کہ میرے سے پوچھ کے کرو، تعیناتی نہ کرو، ایکسٹینشن دے دو، توسیع دے دو، پینڈنگ کر دو. یہ وہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے؟ طارق صاحب ایک سیکنڈ، میں ذرا پہلے اپنے ٹائم کا ملے جی نہیں، آپ جواب دیکھیں، آپ جواب میرے پاس 3 منٹ ہے سر، میرے پاس 3 منٹ ہے. اس کا 1 منٹ، اس کا اچھا پلیز انٹرپٹیڈ، ایسا بات ہوگا جلدی سے. آپ انڈین میڈیا دیکھا ہے، اس سے انڈین میڈیا کیا مذاق اڑا رہے ہیں، یو ایس کے کامیڈینز کیا مذاق اڑا رہے ہیں. اس کے بعد ایک سیکنڈ پلیز، ٹک ٹاکرز کے اوپر ان کو عوام کے آٹے کا سیلاب کے پیسے دے کر اشتہاری اور مشہوری کرانی ہونا. میں اس جوکر کے بارے میں واقعی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کیا جگہ سالی ہو رہی ہے اور کیا وہ کر رہے ہیں جس سے ایئر پلگز نہیں لگ رہے ہیں، بلکہ کس طرح کے چوروں لٹیروں کو اس ملک پر ان لوگوں نے مسلط کر کے ہم سے آ کر بیٹھ کر اس پر بات کرتے ہیں. آپ میری ایک بات سن لیں، جو وہاں جا کر جس سے بات کر رہا ہے پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سستا تیل دینے کو تیار ہوں، سستی گیس دینے کو تیار ہوں. آگے سے بتا رہے میرے باپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا ماسکو میں. یعنی ان لوگوں کا آپ آئی کیو لیول دیکھیں کہ کس فورم پر جا کر یہ جو ہے یہ ریسپشن کے اوپر لے کر جا رہے ہیں. اب آ جائیں آپ کے سوال کے اوپر، یعنی عمران خان کو بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے، نام لے کر کہنا چاہیے تھا فلاں 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 تمہاری وجہ سے اس ملک میں یہ بدنامی ہوئی ہے، فلاں 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 تمہاری وجہ سے یہ ہوا. یا مریم نواز کی طرح یہ کہنا چاہیے تھا کوئی نا اہل جنرل چیف آف یا خرم دستگیر کی طرح یہ آ کر کہنا کے لحاظ سے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر بھاگا ہوا پاکستان کے آئین اور قانون عدالت کے اندر وہ بندہ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کرے گا. آپ صرف اتنے مجھے بتا دیں تو خان صاحب کا سٹیک تو ان سے بہت اوپر ہے. خان صاحب تو وہ ہے کہ پاکستان کی پوری 22 کروڑ عوام اس ایک لیڈر کے پیچھے کھڑی ہے اور عوام کا فیصلہ صرف ایک
सेकेंड जी जी नहीं, दूसरे को मौका देना ना, मैंने दूसरे गेस्ट को मौका देना ना, खाली हमसे साहब। जी जी ठीक, ओके ओके। जरा सलीम शेख साहब आप ये बताइएगा कि दोनों अली अहमद साहब मौका देना दूसरे को भी बात करने का ना। अच्छा सलीम शेख साहब आप ये बताइएगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उस पे लोग कह रहे हैं कि वो तो बिजली के बिल कंट्रोल नहीं कर सकी, वो पेट्रोल कंट्रोल नहीं कर सकी, महंगाई जो है उसकी दिन ब दिन इजाफा हुआ है। जो सूबाई हुकूमतें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, वहाँ पंजाब में हालत ये है कि आटा जो है जो कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है फराहमी, वो भी नहीं मिल रहा। तो ये दोनों हुकूमतों की कारकर्दगी, आप तो अवामी आदमी है, अवाम में रहते हैं, अवाम को कवर करते हैं, लोग किस तरह से बात करते हैं, दोनों हुकूमतों को कैसे देखते हैं? जी देखिए, जो हुकूमतों के हवाले से जो अवामी लोग हैं वो सिर्फ इस वक्त जो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा हुकूमत वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं। उनको अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये जो महंगाई का सब्जेक्ट है वो सूबे का है, और सूबों ने जो है अपनी कीमतों के हवाले से जो है इस पर अपना कारकर्दगी दिखाना होती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सूबों का ये सारा किया जा रहा है, सूबे जो है अपने अपने सूबे में जो है वो महंगाई कंट्रोल करने के जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी तक मैंने ऐसे लोग नहीं देखे जो ये कह रहे हो कि ये पीटीआई की हुकूमत है या चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत है, वो आई है तो उनकी वजह से जो है वो महंगाई बढ़ गई है। अभी तक जो अवाम है खुसूसन पंजाब, वैसे ये बताइए सलीम साहब, ये बताइए सलीम साहब, ये बताइए वफाकी हुकूमत सलीम शेख साहब पर डाल रही है। सलीम साहब ये बताइएगा कि ये आटे का जो फिनोमेना है, गंदम का जो फिनोमेना है, ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? क्या होर्डिंग हो रही है? क्या कोई लोगों ने छुपा लिया है? आटा गंदम जो है वो नापैद हो गई है? ये चक्कर क्या है? ये इसके पीछे क्या कहानी है? तारिक साहब, इसके पीछे ये मामला है कि सैलाब आया है, सैलाब की वजह से फसलें बहुत ज्यादा खराब हुई हैं, तो जिसकी वजह से जो गंदम के जो स्टॉक है हमारे पास वो नई फसल आने तक के लिए काफी थे, यानी उनसे कोई ऐसा नहीं था कि गंदम कम हो जाए। लेकिन हुआ ये है कि जहां जहां गंदम स्टोर की हुई थी वो जाया भी हुई है, और अब लोगों को ये पता है कि आइंदा जो सीजन आ रहा है मार्च अप्रैल में, वहां पर गंदम जो है वो कम होगी। इसकी वजह से ये एक माफिया मौजूद होता है हर वक्त पूरे पाकिस्तान में। उनको ये पता होता है कि कौन सी चीज की कमी आने वाली है, तो उसको शॉर्ट करके तो जो है पैसे कमाए जाए। और उस तरह से रही सही कसर जो है वो हुकूमतों ने डाल दी कि उनका ये कहना है कि अब जो आने वाला सीजन है उसमें जो है वो अशिया खुर्दनरोश की जो है वो बहुत ज्यादा किल्लत पैदा होगी, जिसकी वजह से जो है कि इसको मैं मसरूफी बहरान कहूंगा। लेकिन सूरत यह है कि लाहौर समेत पंजाब में के 50% दुकानों पर जो है वो आटे की सप्लाई नहीं हो रही, और जिन लोगों के पास आ रही है मतलब ये है कि बहुत सारे मामले हैं इसमें, लोगों को आटा बहुत सारे, और आटा जो मुकर्रर चल रहा है उससे भी तकरीबन 100% ज्यादा बहुत सारे मामले हैं। हुकूमत जो है वो हुई है। मतलब यही है कि बहुत सारे मामले हैं, माफियाज भी हैं, सैलाब की वजह से गंदम ज़ाया भी हुई है, छुपा भी ली गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमतों का कंट्रोल नहीं है। सूबाई हुकूमतों का काम है कि आटे की फराहमी को यकीनी बनाए, प्राइसेस को यकीनी बनाए। लेकिन बहरहाल ये जो बाल है एक दूसरे के कोर्ट में फेंकी जा रही है, और अल्टीमेटली जो है एंड ऑफ द डे सफर जो है आटे के मामले पर, ये दीगर जो शेख खुर्दनरोश हैं उनके मामले पर सफर अवाम कर रहे हैं। ये था आज का शो। शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मेहमानों का, आलिया हमजा मलिक साहब का, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी की, सलीम शेख साहब का शुक्रिया जिन्होंने लाहौर से में ज्वाइन किया, ब्यूरो चीफ आज टीवी लाहौर। उसके अलावा शुक्रगुजार हूँ जनाब केदारदास कोस्तानी साहब का, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। ये थे हमारे मेहमान, और उन्होंने बड़े खुलकर बड़े वाज़ेह अंदाज में अपने नुक्ता नज़र का इज़हार किया। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।